السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو آپ کی اولاد اگر نافرمان ہے ان کو فرما بردار بنانے کا ایک اہم عمل قرآن سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، والدین کے لیے اولاد جو ہوتی ہے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اولاد ایک ایسا اثاثہ ہے جس کے بارے میں ہر انسان کہتا ہے کہ میرے جانے کے بعد یہ میری اولاد میری بخشش کی دعا مانگے۔ ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ میری نسل جو ہے وہ بڑھتی رہے، میری نسل ختم نہ ہو۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ جب انسان کی شادی ہوتی ہے اس کے باوجود اگر وہ اکیلا رہ جائے تو ہر وقت یہ فکر ہوتا ہے کہ کیوں نہ ایسا کچھ عمل کریں، کوئی ایسا کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کسی حکیم کے پاس چلے جائیں، کسی طبیب کے پاس چلے جائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے ہاں بیٹیاں بھی ہیں اس کے باوجود لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ظاہراً یہ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح پیچھے بیٹے ہوں، اور اس کی بے بہا مثالیں ملتی ہیں، جیسا کہ زمزم کا جب کنواں نکالنے کے لیے حضرت عبد المطلب تشریف لے گئے، اس وقت ایک بیٹا تھا۔ کفار مکہ جو اس وقت کی چودراہٹ تھی وہ سب اکٹھے ہو گئے کہ عبد المطلب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے خواب آ رہی ہے کہ زمزم کا کنواں نکالا جائے، اسی لیے میں جا رہا ہوں زمزم کا کنواں نکالنے کے لیے۔ وہ جتنے چودھری تھے وہ سب اکٹھے ہو گئے، چودراہٹ اکٹھی ہو گئی۔ کیسے جاؤ گے؟ مال بھی نہیں ہے، اولاد بھی کم ہے، ایک بیٹا ہے، تم چودھری کہاں سے بن گئے؟ تم نواب کہاں سے بن گئے؟ تم لیڈ لات کہاں سے بن گئے؟ تو حضرت عبد المطلب نے دل دکھا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا یا رب العالمین مجھے 10 بیٹے عطا فرما، ایک کو تیرے رستے میں قربان کر دوں گا۔ یہ آپ نے یہ واقعہ جو ہے علماء سے سنا ہوگا، اس کا تفصیلاً ذکر جو ہمارے خطبات میں آتا رہتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک اہم انسان کی ضرورت ہے نسل بڑھانے کے لیے، نام بچانے کے لیے اور بخشش کے لیے۔ کم از کم جس وقت انسان دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے پیچھے کوئی ایسا بچہ ہو، جیسے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو صدقہ جاریہ کر کے جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ بہترین صدقہ جاریہ کیا ہے؟ تو محبوب عرب و عجم سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ جاریہ انسان کی نیک اولاد ہے۔ لہذا ہر انسان کا یہ جی چاہتا ہے، دل کرتا ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو۔ اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم سے لوگ رابطے کرتے ہیں، بڑی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، بہت پریشانی کے حالت میں ہوتے ہیں، اور لوگ جب روتے ہیں ہم سے سنا نہیں جاتا۔ ہم پھر قرآن سے وہ لب لباب نکال کر آپ کی جولیوں میں ڈالتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، آپ کے لیے آپ کی اولاد نیک ہو جائے، وہ اللہ رب العالمین کی جو حکم ہیں ان کے پابند ہو جائیں۔ جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا اپنے والدین پر احسان کرو، اگر نیک ہوں گے تو وہ احسان کریں گے، اگر اچھے ہوں گے تو اپنے والدین کا ادب و احترام کریں گے، خیال رکھیں گے۔ لہذا یہ بڑا کٹھن معاملہ ہے اگر اولاد ہو اور نیک نہ ہو۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے، کچھ باپ ایسے بھی ہیں جو اپنی اولاد کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اس سے میری اولاد نہ ہوتی تو بہتر تھا۔ یہ کیسا غمناک لمحہ ہوتا ہے اس وقت جب باپ یہ الفاظ اپنی اولاد کے سامنے بولتا ہے۔ آپ کوشش کریں آپ نیک ہو جائیں۔ میں
بچوں کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مقدسہ ہیں اس بارے میں۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام حاضر خدمت ہوئے، منبر پر مصطفیٰ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے اچانک فرمایا آمین 3 بار کہا، جس میں ایک یہ بھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عرض کی یا رسول اللہ پہلے تو ایسے کبھی نہیں کیا، آج کیوں ایسے کیا؟ تو اس میں ایک دعا یہ تھی جو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی تھی، اللہ کا پیغام تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے، جس دعا میں یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں، آپ کے بڑھاپے میں، والدین بڑھاپے کی حالت میں آپ کو مل جائیں، دونوں ماں اور باپ، تو آپ ان کی خدمت کر کے جنت خرید نہ کر سکیں تو اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ تو حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین، اور فرمایا کہ اگر دونوں میں سے ایک بھی مل جائے، اس کی خدمت کر کے اگر آپ نے جنت خرید نہیں کر سکے تو آپ پر لعنت ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین، کتنا بڑا ہے یہ۔ نوجوانوں کے لیے میری عرض ہے، آپ اپنے والدین کے قدموں میں چلے جائیں، ان سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں ہی بشارتیں عطا فرمائے گا۔ اور عمل والدین کے لیے میں یہ پیش کرتا ہوں، اگر آپ کی اولاد اچھی نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ فرما بردار ہو جائے، سورہ ملک کی ایک آیت مقدسہ ہے، قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ آیت مقدسہ 21 مرتبہ، اول آخر درود پاک پڑھ لیں 3 مرتبہ، 21 مرتبہ اس آیت مقدسہ کو پڑھیں، پڑھ کر پانی پر پھونک مار دیں، اپنی اولاد پر پھونک مار دیں، چائے پر پھونک مار دیں، کسی شربت پر پھونک مار دیں، یہ 41 دن تک یہ عمل لگاتار کرتے رہیں۔ مجھے یقین کامل ہے اگر آپ ایسا کر جائیں گے، نافرمان سے نافرمان اولاد جو ہے وہ بھی انشاءاللہ فرما بردار ہو جائے گی۔ یہ ہمارے خانقاہ سے یہ پیغام ہے، آپ یہ کام ضرور کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور جب پہنچائیں گے اس کا صدقہ جاریہ آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ کریم آپ پر اپنا ڈھیروں فضل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔